اس عمل کو بند کیسے کرنا ہے؟ تو پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عمل کسی بھی مقصد کے لیے کیا جائے، چاہے مقصود حاصل ہو جائے تو چاہے مقصود حاصل نہ ہو، یعنی جس مقصد کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں، چاہے کامیابی مل جائے اور چاہے کامیابی نہ ملے، عمل کو بند کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ہے اصل سوال۔ دوسرا ان کا سوال یہ ہے کہ میں نے عمل بند کر دیا، یعنی جو طریقہ میں بتاؤں گا میرے مطابق انہوں نے عمل بند کر دیا، اب میں نے مزید کوئی عمل کرنا ہے تو کتنے وقفے کے بعد، کتنے دنوں یا مہینوں کے بعد دوسرا عمل میں کر سکتی ہوں؟ یہ ان کا دوسرا سوال ہے۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ عمل کو بند کیسے کرنا ہے۔ تو اس سوال کے جواب کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو بنیاد معلوم ہونی چاہیے، یعنی جو بنیادی معلومات ہیں وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ تاثیر کے لیے اعمال عمومی طور پہ دو طرح کیے جاتے ہیں۔ اب میں بات شروع کر رہا ہوں، جواب دینا شروع کر رہا ہوں، متوجہ رہنا ہے۔ تاثیر کے لیے، انرجی کے لیے، طاقت کے لیے، تصرف کے لیے، اختیار کے لیے اعمال دو طرح کیے جاتے ہیں۔ پہلا طریقہ جو عملیات کی دنیا میں سب سے زیادہ مجرب ہے، مستند ہے، مانا جاتا ہے، قابل قدر ہے، وہ یہ ہے کہ جو عمل بھی آپ نے کرنا ہے، مثال کے طور پہ سورہ الرحمن ہے تو آپ نے سورہ الرحمن کی پہلے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، زکوٰۃ کے ذریعے آپ نے تاثیر حاصل کرنی ہے، پھر اس تاثیر سے اپنے یا مخلوق خدا کے مسائل کو حل کرنا ہے۔ یہ ہے پہلا طریقہ جو میں نے کہا کہ سب سے زیادہ قابل قدر اور مستند ہے عملیات کی دنیا میں۔ دوسرا طریقہ ہے جو عوام الناس میں رائج ہے، کیونکہ عوام الناس کو زکوٰۃ کے بارے میں یا شرائط کے بارے میں کوئی علم نہیں ہوتا۔ تو جو دوسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی عمل بھی شروع کر لیا۔ مثال کے طور پہ ہم انہی آصفہ شاہد کی بات کر لیتے ہیں کہ انہوں نے سورہ الرحمن کا عمل شروع کر لیا رشتے کی نیت سے، اور اس کی تعداد ہے 7 بار روزانہ، ٹھیک ہے؟ یقیناً 7 مرتبہ یہ درود ابراہیم اول اور آخر بھی پڑھتی ہوں گی، یہ کل عمل ہو گیا۔ ان کو عمل بتانے والے نے ممکن ہے یوں بتایا ہو کہ آپ نے رشتے کی نیت سے سورہ الرحمن پڑھنی ہے 7 بار روزانہ، اول و آخر 7 بار درود ابراہیم، تب تک پڑھتے رہنا ہے جب تک رشتہ ہو نہ جائے۔ یعنی یہ میرا گمان ہے کہ ان کو یہ عمل یوں بتایا گیا ہوگا۔ تو یہ دو ہی طریقے ہیں۔ اب یہ دوسرے طریقے میں زکوٰۃ والی کوئی بات نہیں ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والی کوئی بات نہیں ہے، بس محض آپ نے عمل کرتے جانا ہے، یعنی سورہ الرحمن آپ نے 7 بار روزانہ، اول و آخر 7 بار آپ نے درود ابراہیم پڑھتے جانا ہے۔ جب رشتہ ہو جائے گا یعنی مقصود حاصل ہو جائے گا تو آپ نے یہ عمل بند کر دینا۔ تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ اعمال کی تاثیر حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک ہے زکوٰۃ کے ذریعے اور ایک ہے مقصود کے حاصل ہونے تک کھلا پڑھنے کے ذریعے آپ نے تاثیر کو حاصل کرنا ہے۔ اب لولو، اگر آپ کوئی عمل ایسا کر رہے ہیں کہ جس کی آپ نے زکوٰۃ دی ہے یا زکوٰۃ دے رہے ہیں یا آپ زکوٰۃ دے کے تاثیر حاصل کر رہے ہیں، کان کھول کر سن لو، یہ عمل تا دم موت بند نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا عمل جس کی آپ نے زکوٰۃ دی ہے، چاہے سورہ الرحمن ہو، سورہ مزمل ہو، اسماء الحسنی ہو، کوئی بھی صورت ہو، کوئی بھی عمل ہو، اگر آپ نے عمل زکوٰۃ والا کیا ہے تو یہ عمل آپ زندگی میں بند نہیں کر سکتے اور نہ ہی کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے یہ عمل بند کیا تو آپ کو بڑی بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ تو یہ چیپٹر تو ہو گیا کلوز۔ اگر آپ نے خضری عمل کی زکوٰۃ ادا کی ہے، سورہ مزمل کی زکوٰۃ ادا کی ہے، اسماء الحسنی میں سے کسی اسم کی زکوٰۃ ادا کی ہے، قرآن کی کوئی آیت ہے یا سورہ مبارکہ ہے اس کی زکوٰۃ ادا کی ہے، اب آپ اس عمل کے کیا بن گئے ہیں؟ عامل۔
اب آپ نے ایک مخصوص تعداد میں، یعنی جب عمل مکمل کر لیا، زکوٰۃ ادا ہو گئی، اس کے بعد آپ نے تکرار کرنی ہے، تو آپ نے ایک مخصوص تعداد ساری زندگی پڑھتے رہنا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے سورہ مزمل کا عمل کیا، 41 بار آپ نے روزانہ پڑھی اور 40 دن پڑھی۔ ایک مثال دے رہا ہوں، سورہ مزمل 41 بار روزانہ پڑھی اور 40 دن پڑھی، شرائط کے ساتھ پڑھی، زکوٰۃ کی نیت سے پڑھی۔ آج وہ عمل ہو گیا خیر و عافیت کے ساتھ مکمل۔ اس کی شرائط کو آپ پورا کریں گے جو آپ کے استاد نے آپ کو بتائی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سورہ مزمل کو 11 بار، 9 بار یا 7 بار ساری زندگی پڑھنا ہوگا۔ 11 بار، 9 بار یا کم از کم 7 بار، تینوں میں سے کوئی ایک ترتیب کا آپ نے انتخاب کر لینا ہے۔ چاہے 11 بار روزانہ پڑھیں، چاہے آپ 9 بار روزانہ پڑھیں، اور چاہے آپ 7 بار روزانہ پڑھیں۔ ساری زندگی اگر آپ پڑھیں گے تو عمل آپ کے ہاتھ میں رہے گا۔ اگر زکوٰۃ دینے کے بعد اتنی زیادہ انرجی جنریٹ کرنے کے بعد آپ نے تکرار نہ کی تو یہ عمل، یہ انرجی تجھے لیرو لیر کر کے رکھ دیں گے۔ اب اس عمل کی رجت بھی آئے گی، اثر بد بھی آئے گا، اور تو بربادی کا شکار ہو کر رہے گا۔ پھر زندگی بھر تو دوبارہ عملیات کی دنیا میں نہیں آ سکتا۔ کسی بھی عمل سے آپ کو نفع ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے پہلے میں یہ والا جو محاذ ہے جو گرم ہو گیا پہلے، اس کو بند کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ ادھر لوگ ہوتے ہیں تھوڑے زکوٰۃ دینے والے، یہ عاملین حضرات ہوتے ہیں یا خواص ہوتے ہیں۔ آج کل تو مائیاں بھی اس کام پہ لگی ہوئی ہیں۔ میں سارا دن آن لائن ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا کے واسطے زکوٰۃ نہیں دو، چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے اعمال کی زکوٰۃ نہ دو۔ دیکھو، جو میں نے بات آپ کے سامنے رکھی ہے یا جو معلومات آپ سے شیئر کی ہے، آپ تک پہنچائی ہے، زکوٰۃ والا عمل آپ بند نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ نے کسی مجبوری کی وجہ سے زکوٰۃ والا عمل بند بھی کرنا ہے، ہو سکتا ہے بندے کا حادثہ ہو جاتا ہے، بیماری آ جاتی ہے، آج آپ کو آسانی ہے، کل کوئی مصروفیت ایسی بڑھ جاتی ہے، آپ کے پاس وقت نہیں ہے، یا اب وہ عمل آپ کی ضرورت نہیں رہا، کر سکتے ہیں، بند کر سکتے ہیں، مگر قیمت آپ کو اتنی ادا کرنی پڑے گی کہ آپ سے قیمت ادا نہیں ہوگی۔ میں نے کتنی بار یہ بات جب رجت کے اوپر بیانات کر رہا تھا کہی کہ 2010 سے پہلے جتنے بھی میں نے اعمال کیے، ہر عمل کو صدقات دے دے کر میں نے بند کیا، پھر بھی اتنی قیمت ادا کی کہ ہم ککھوں ہولے ہو گئے۔ یعنی شرائط کے ساتھ، ایک پروٹوکول کے ساتھ، ایک طریقہ کار کے ساتھ اعمال کو بند کیا جو عملیات کی روح سے درست تھا، اس کے باوجود اس کا اتنا سیٹ بیک آیا، اتنے نقصانات ہوئے۔ اس لیے میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ زکوٰۃ والا عمل سوچ سمجھ کر کرو۔ اگر آپ کی ضرورت ہے، بسم اللہ ضرور کرو، اور اگر آپ نے کر لیا ہے تو یہ عمل لالا ساری زندگی بند ہونے والا نہیں ہے۔ ایک مخصوص تعداد میں آپ نے ساری زندگی تکرار کرتے رہنا ہے، تب یہ عمل آپ کو نفع ہی نفع دے گا۔ اور اگر آپ نے اس عمل کو مخلوق خدا کی خدمت کے لیے استعمال کرنا ہے، اپنے مرشد، اپنے استاد یا عامل کی اجازت سے، تو مخلوق خدا کو بھی نفع ہوتا رہے گا۔ اور اگر آپ نے یہ عمل کر کے تکرار نہ کی تو یہ زکوٰۃ والا عمل تجھے نہیں، تیری 7 نسلوں کو اجاڑ کر رکھ دے گا۔ اور اگلی بات میں نے کیا کہی، پھر زندگی بھر تو عملیات کے میدان میں نہیں آ سکتا، تجھے کسی بھی عمل سے نفع نہیں ہوگا۔ جو ہی تو کوئی عمل کرے گا، یہ انرجی اس عمل کو فاسد کر دے گی۔ یہ جو سورہ مزمل کی انرجی ہے جو آپ 41 بار روزانہ 40 دن پڑھتے رہے، 2 4 5 دن 10 دن آپ نے تکرار کی، اس کے بعد تو کون تو میں کون، کسی اور کام لگ گئے، پھر پریشانیاں آئیں تو آپ نے کوئی اور عمل شروع کر دیا، تو یہ جو انرجی ہے، یہ جو نظام ہے سورۃ مزمل کا، پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی، یہ دونوں نظام تجھے چھوڑیں گے نہیں، یہ دونوں انرجیز ٹکرائیں گی۔ پھر تو جو بھی عمل کرے گا،
مثال کے طور پہ سورہ مزمل کے عمل کی زکوٰۃ دی، ٹھیک ہے، کچھ دن جو ہے وہ تکرار کی 11 9 7 کی ترتیب سے، پھر کسی وجہ سے چھوڑ دیا، پھر پریشانیاں آئیں، پھر چیل کاف شروع کر لیا، یا دعائے حزب البحر شروع کر لی، دعائے سیفی شروع کر لی، سورہ بقرہ شروع کر لی، سورہ جن شروع کر لی، وغیرہ وغیرہ. جو بھی عمل اب تو کرے گا، جو ہی اس کی انرجی 7 دن کے اندر اندر جنریٹ ہوگی، اب یہ انرجی کیا ہو جائے گی؟ ویزیبل. کیا ہو جائے گی؟ ویزیبل. جو ہی یہ ویزیبل ہوگی یا اس انرجی کی کوئی حیثیت بن جائے گی، تو یہ والی انرجی اس انرجی کے ساتھ ٹکرائے گی تو رجت کا شکار ہو کر رہے گا، رجت کا شکار ہو کر رہے گا، سیٹ بیک آ کر رہے گا. اور یہ سورہ مزمل کی انرجی جو بہت زیادہ ہے، اس عمل کو فاسد کر دے گی. اس عمل کو کیا کر دے گی؟ فاسد. جب یہ عمل فاسد ہو جائے گا تو تیرے تمام لطائف بلاک ہو جائیں گے، تمام لطائف بلاک ہو جائیں گے، اور تیری چاروں سمت بھی بلاک ہو جائیں گی. یعنی مالی تندرستی بھی آئے گی، دین سے دوری، یعنی تیرے اوپر کوئی کیفیات طاری ہوتی ہیں، عبادت کو دوران رونا دھونا ہے، سرور آتا ہے، اس طرح جذب کی کیفیت ہے، کشف کی کیفیت ہے. جو کیفیات تجھے نصیب ہیں ساری سلب ہو جائیں گی، ساری ختم ہو جائیں گی. 2 ہو گیا. تیسرا یہ ہے کہ اگر رجت تیرے پہ پڑی تو بیمار رہنا شروع ہو جائے گا. اگر رجت تیرے بچوں پہ پڑی تو بچے بیمار رہنا شروع ہو جائیں گے. اگر گھر کے اندر دیگر افراد ہیں ان کے اوپر رجت پڑی تو وہ بیمار رہنا شروع ہو جائیں گے. اور اگر تیری شادی ابھی ہوئی ہے، یعنی ابھی بچے پیدا کرنے والے فیز سے تو گزر رہے، تو تیرے بچے مرنا شروع ہو جائیں گے، یا تیرے بچے اپاہج پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. بات سمجھ آ رہی؟ اور چوتھی علامت یا چوتھا عذاب یا چوتھی سزا تجھے کیا ملے گی؟ جو تیرے اپنے ہیں وہ پرائے ہو جائیں گے، اور پرائے تیرے خون کے پیاسے ہو جائیں گے. چاروں پول بلاک ہو جائیں گے، چاروں پول بلاک ہو جائیں گے. تو میں نے کافی تفصیل کے ساتھ سمجھا دیا ہے کہ اگر آپ نے کسی عمل کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو شافی کی بات کو ذہن میں رکھنا ہے، اور اگر آپ نے کسی عمل کی زکوٰۃ ادا کر لی ہے تو پیغام یہ دیا ہے اب یہ عمل بند ہونے والا نہیں ہے. اگر تو نے یہ عمل بند کیا تو تیری یہ 7 نسلوں کو بند کر کے رکھ دے گا. کافی ہے، یہ چیپٹر ہو گیا کلوز. اب دوسرا طریقہ ہے تاثیر حاصل کرنے کا کھلا پڑھنا. کیا کرنا؟ کھلا پڑھنا. یعنی جب تک آپ کا مقصود حاصل نہیں ہوتا، زکوٰۃ کی نیت نہیں ہے، اپنے مسئلے کو، اپنی پریشانی کو ذہن میں رکھ کے آپ محض پڑھے جا رہے ہیں. جس طرح یہ آصفہ شاہد سبا پڑھ رہی ہیں سورہ رحمان کو 7 بار روزانہ رشتے کی نیت سے. آج ان کا رشتہ ہو گیا، جس طرح انہوں نے لکھا کہ میرا رشتہ الحمدللہ ہو گیا ہے، اور 3 ماہ کے بعد نکاح اور رخصتی ہے. اب مقصود کیا ہو گیا ہے؟ حاصل. مقصود کیا ہو گیا؟ حاصل. یہ جو اس طرح کے اعمال ہوتے ہیں، جس طرح آپ نے آیت کریمہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے، سوالات پڑھ لیا، یا کم تعداد میں پڑھ لیا، کوئی پریشانی آئی اس کے لیے پڑھ لیا، یا کہارو آپ نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے، یا سورہ بقرہ جو ہے وہ آپ نے پڑھنی شروع کر دی، کوئی عمل بھی کر لیا، زکوٰۃ کی نیت سے نہیں، زکوٰۃ کی نیت سے نہیں، آپ نے محض اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھا. بات سمجھ آ رہی؟ اسی طرح ایک تیسری کیٹیگری بھی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ اوراد و وظائف محض اجر و ثواب کے لیے کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں میں ان کو بھی ساتھ لے لوں اور ایک ہی دفعہ کاسٹک سوڈا ڈال کے ان کو بھی صاف کر دیا جائے، ان کو بھی رگڑ دیا جائے. اب چاہے آپ عمل شادی کے لیے کر رہے ہیں، چاہے آپ عمل محض اجر و ثواب کے لیے کر رہے ہیں، توجہ کریے گا، چاہے آپ 7 مرتبہ سورہ رحمان بیٹی کے رشتے کی نیت سے پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ 7 مرتبہ سورہ رحمان محض اجر و ثواب کی نیت سے پڑھ رہے ہیں، یہ وظیفہ بن گیا ہے. یہ وظیفہ بن گیا ہے. ایک طرف مقصود کیا ہے؟ بیٹی کا رشتہ ہو جائے. دوسری طرف مقصود کیا ہے؟ اجر و ثواب. دوسری طرف مقصود کیا ہے؟ اجر و ثواب. جب آپ نے یہ والا عمل جو بغیر زکوٰۃ کے ہے وہ بند کرنا ہے، مثال کے طور پہ اس کی تعداد ہے 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، 11 مرتبہ، آپ نے فوراً بند کر دینا ہے. کیونکہ سوال ہے نا، اب ہم سوال کے جواب کی طرف جا رہے ہیں کہ یہ عمل بند کیسے کرنا ہے.
آپ سورہ رحمان پڑھ رہے تھے خیر و برکت کے لیے، اب آپ کا دل آ گیا سورت واقعہ پہ، میری مائیاں نے ماما نے کام تو یہو جے کیتے رہے نا، اب انہوں نے فضائل سن لیے ہیں یا نفس نے جو ہے وہ اکسایا ہے، اب انہوں نے سورہ رحمان بند کی اور پڑھنی ہے سورت واقعہ۔ اسی طرح جس کا رشتہ ہو گیا اب اس نے بھی نیا وظیفہ پڑھنا ہے اپنے شوہر اور ساس کو نکیل ڈالنے کے لیے، دونوں تیار بیٹھی ہیں۔ تو اللہ بولو اگر تو آپ کی تعداد ہے عمل کی 1 3 5 7 9 11 یا 21 تک، سورہ رحمان ہے، سورہ کوثر ہے، سورہ قریش ہے، یا کوئی بھی سورت ہے، آیت ہے، تعداد ہے اتنی 21 تک، زیادہ سے زیادہ آپ نے عمل فی الفور بند کر دینا ہے۔ جس طرح آصفہ صاحبہ کا رشتہ ہو گیا ہے، یہ جو ہی میرا بیان سنیں عمل کو بند کر دیں، 2 رکعت نماز نفل شکرانہ ادا کریں اور میٹھا بنا کے اہل علاقہ میں تقسیم کر دینا، خاص طور پہ بچوں کو شامل کرنا، بچوں کو شامل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اپنی جان کا ایک صدقہ دے دینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اپنی جان کا صدقہ دے دینا۔ 3 کام میں نے بتائے ہیں عمل بند کرنے پہ جو آپ نے کرنے ہیں، چاہے آپ سوئچ اوور ہو رہے ہیں، یعنی جس طرح میں نے کہا اجر و ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں عمل بند کرنا چاہتے ہیں، اس طرح رشتے کے لیے پڑھ رہے ہیں عمل بند کرنا چاہتے ہیں، گھر میں کوئی بیمار تھا اس کے لیے آیت کریمہ پڑھا عمل بند کرنا چاہ رہے ہیں۔ سمجھا یہ رہا ہوں کہ وہ اعمال جو زکوٰۃ کے بغیر ہوتے ہیں ان کو بند کیسے کرنا ہے۔ آپ نے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اگر مقصود حاصل ہو گیا ہے، توجہ رکھیے گا، مقصود حاصل ہو گیا، جس طرح رشتہ ہو گیا ہے، 3 کام آپ کریں گے، 2 رکعت نماز نفل شکرانہ، خیرات میٹھا بانٹنا ہے، کلو جلیبیاں لے آئیں یا کوئی اور میٹھی چیز ہے، یا آج کل سر کینڈیز ہوتی ہیں، چاکلیٹس ہوتے ہیں، بنی بنائی چیزیں بازار سے بھی مل جاتی ہیں، وہ لے آئیں یا گھر میں کوئی تیار کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس میں نے یہ کہا ہے کہ بچوں کو اس خوشی میں ضرور شریک کرنا، شامل کرنا۔ 2 کام ہو گئے۔ تیسرا اور آخری کیا ہے کہ آپ نے اپنی جان کا صدقہ دینا ہے۔ اب جان کا جو صدقہ دینا ہے اس کا انحصار آپ کی مالی حیثیت کے اوپر ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ یہ انگلی کٹوا کر جان چھوٹنے والی، وظیفہ بند ہونے والا نہیں ہے۔ آپ ہیں کروڑ پتی تو لالا آپ کو بڑا جانور دینا پڑے گا، اور اگر ہیں آپ لاکھ پتی تو پھر آپ کو چھوٹا جانور دینا پڑے گا، اور اگر آپ ہیں 1000 پتی یعنی ملازم طبقہ ہے، اتنی آمدنی نہیں ہے، تو کم از کم 1 مرغی 1 کلو کی ہو کم از کم، وہ آپ نے اپنی جان کی نیت کر کے صدقہ دینا ہے، تو پھر آپ نے عمل کو فوراً بند کر دینا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس کی جو انرجی ہے اب آگے بند گیا ہے، اب وہ انرجی آپ کو تنگ کرنے والی نہیں ہے۔ اب وہ جو انرجی ہے جنریٹ تو ہوئی، جس طرح یہ آصفہ صاحبہ ہیں، واللہ عالم انہوں نے 6 مہینے سورہ رحمان پڑھی ہے، 3 مہینے سورہ رحمان پڑھی ہے، 15 دن پڑھی ہے۔ اسی طرح ہماری مائیاں ہیں، انہوں نے آیت کریمہ 6 مہینے پڑھا ہے، سال پڑھا ہے، یا کوئی بھی عمل ہے، اس کی انرجی تو ہے نا۔ پہلے ہم نے بند باندھنا ہے کہ یہ انرجی فوراً ہمیں نقصان نہ دینا شروع کر دے۔ پہلے بند باندھیں گے، اس کے بعد وہ انرجی جس طرح سورہ رحمان کی ہے اس کو آہستہ آہستہ ڈیفیوز کرنا ہے، آہستہ آہستہ اس کو نیوٹرلائز کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب وہ تمام حضرات جنہوں نے اعمال کیے ہیں یا اعمال کر رہے ہیں، جنہوں نے اعمال کیے ہیں یا اعمال کر رہے ہیں، ان کو ملی کوئی شے نہیں۔ آصفہ کا تو رشتہ ہو گیا، وہ تو خوش ہے۔ تو ایسے لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں کہ وہ کسی مقصد کے لیے عمل کرتے ہیں، وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا، وہ مایوس ہو کے یا مجبور ہو کے عمل بند کر دیتے ہیں۔ آپ سے عمل کی اجازت لی، مہینہ 10 دن کیا، چھوڑ کے میرے پاس آ گئے، یا سوشل میڈیا سے لے کر انہوں نے چھڑپا پروگرام شروع کر لیا، عمل بند تو انہوں نے بھی کرنا ہے۔ اب اگر انہوں نے عمل بند کرنا ہے تو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اپنی جان کے 3 صدقے دینے ہیں، کیونکہ ان کو شکرانہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 2 رکعت نماز نفل شکرانہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا تو کام ہی نہیں ہوا۔ شکرانہ تو ادا وہ کرے گا جس کا رشتہ ہو گیا ہے۔
یا جس کا کوئی کام ہو گیا جس مقصد کے لیے اس نے عمل کیا تھا، ان کا تو بیچاروں کا کام ہی نہیں ہوا، تو انہوں نے شکرانہ ادا نہیں کرنا۔ اسی طرح انہوں نے شرینی نہیں بانٹنی کیونکہ کامیابی تو ملی نہیں ہے۔ اب انہوں نے محض اثر بد سے بچنا ہے۔ کیوں وہ مایوس ہیں؟ آپ کے ذہنوں میں یہ سوال آنا چاہیے، حضرت صاحب ادھر ایک صدقہ، ادھر کام بھی نہیں ہوا تو 3 صدقے۔ لالا ادھر خوشی ہے، ادھر کامیابی ہے، ادھر باہر بھی پازیٹیو انرجی ہے، اندر بھی پازیٹیو انرجی ہے، لا آف اٹریکشن اپلائی ہو رہا ہے، وہ کامیاب ہی کامیاب ہیں۔ آگے تھوڑا سا طریقہ بتاؤں گا، جو انرجی باہر پڑی ہے اس کو نیوٹرلائز کیسے کرنا ہے، اس کو برن آؤٹ کیسے کرنا ہے، ساری زندگی کے لیے وہ محفوظ ہیں۔ ساری مصیبتیں تیرے لیے ہیں، ساری مصیبتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو اجر و ثواب کے لیے کبھی کچھ پڑھتے ہیں، کبھی کچھ پڑھتے ہیں، کبھی کچھ پڑھتے ہیں، کبھی کچھ پڑھتے ہیں، یا ساری مصیبتیں ان کے لیے ہیں جن کے کام نہیں ہوتے۔ وظیفہ پڑھ کر انرجی بھی جنریٹ کر لی، اب کام بھی نہیں ہو رہا۔ اب اس انرجی سے جان چھڑانے کے لیے، یعنی آپ اپنے وظیفہ بند کرنا ہے اور کوئی نیا شروع کرنا ہے یا نہیں بھی کرنا، بس اس سے جان چھڑانی ہے، تو آپ کو اپنی جان کے 3 صدقے دینے پڑیں گے۔ اگر آپ نے اپنی جان کے 3 صدقے نہیں دیے، آپ نے 1.25 لاکھ مرتبہ اپنے گھر میں آیت کریمہ پڑھا، کسی کا آپریشن ہونا تھا، بیٹی لڑ کر گھر آ گئی تھی، طلاق کا مسئلہ تھا، کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا وغیرہ وغیرہ، اب آپ نے پڑھا، کام ہو گیا، تو یہ والی کیٹیگری آ گئی، آپ نے پروٹوکول پورا نہیں کیا، آپ کے اجڑنے کے لیے مبارک ہو، کافی ہے۔ اور اگر کام نہیں ہوا تو آپ کی 7 نسلوں کو اجاڑنے کے لیے مبارک ہو، یہ کافی ہے۔ ادھر ایک ہی نسل اجڑے گی، ادھر 7 نسلیں اجڑ جائیں گی۔ کیوں؟ ادھر آپ کے اندر مایوسی ہے، آپ کے گھر میں بیماری آئی، بیٹی کی طلاق کا مسئلہ ہوا، بیٹے کا ویزا نہیں لگ رہا تھا، اسی طرح کسی کا آپریشن ہونا تھا، کوئی تھانہ کچہری پولیس کا معاملہ تھا، آپ نے 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھ لیا مگر نفع نہیں ہوا۔ جب نفع نہیں ہوا، یہ زیادہ خطرناک ہے، سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، یہ زیادہ خطرناک ہے۔ کیوں؟ آپ کے اندر کیا ہے؟ مایوسی، یار فائدہ تو ہویا کوئی نہیں، یار فائدہ تو ہویا کوئی نہیں، اندر بھی نیگیٹو انرجی اور باہر بھی نیگیٹو انرجی۔ اب لا آف اٹریکشن اپلائی ہوگا، لائک اٹریکٹس لائک۔ جس طرح کی انرجی آپ کے اورا کے اندر ہے، ویسی ہی انرجی باہر سے بھی آپ کے اندر آئے گی۔ تو اگر آپ نے صدقات نہ کیے، یعنی شرائط پوری نہ کی، تو یہ انرجی تیری ایک نہیں 7 نسلوں کو لیرو لیر کر کے رکھ دے گے، لیرو لیر کر کے رکھ دے۔ تو اس لیے وہ تمام حضرات جو اعمال کر رہے ہیں محض کسی مقصد کے لیے اور کھلے کر رہے ہیں، اب ان کو وہ بند کرنا چاہتے ہیں، اور اسی طرح وہ لوگ جو اعمال کر رہے ہیں اب وہ ان کو بند کرنا چاہتے ہیں، وہ اجر و ثواب کی نیت سے پڑھ رہے تھے، اب ان سے نہیں پڑھا جاتا، وقت نہیں ملتا، بڑھاپا ہے، کوئی مجبوری ہے، وہ نہیں پڑھنا چاہتے، یا وہ سوئچ اوور ہونا چاہتے ہیں، یعنی یہ چھوڑ کے کوئی اور پڑھنا چاہتے ہیں، تو انہیں 3 صدقات دینے پڑیں گے اپنی جان کے۔ دینے کیسے ہیں؟ جس طرح آج ویڈنسڈے ہے، بدھ ہے، پہلا صدقہ بدھ کو دیں گے، اگلا صدقہ جمعرات کو دیں گے، پھر اس سے بعد تیسرا صدقہ آپ دیں گے جمعے والے دن، بدھ جمعرات جمعہ۔ یہ نہیں کرنا کہ 3 مرغیاں لے کے ایک ہی دفعہ دے دینی ہے، یہ بھی نہیں چلے گا، یہ عملیات ہے، یہ کوئی شریعت کی بات شافی نہیں کر رہا، آپ بات کو لے جاتے ہیں شریعت کی طرف، اس لیے پھر آپ کو بات سمجھ نہیں آتی۔ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ عملیات کے علم کی روح سے کر رہا ہوں، میں کوئی قرآن و حدیث کا مسئلہ یا فقہ کا مسئلہ بیان نہیں کر رہا۔ عملیات کی روح سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ 24 گھنٹوں کے اندر ایک صدقہ دینا ہے، ایک دن اور رات کے اندر ایک جان کا صدقہ آپ نے دینا ہے، پھر اگلے 24 گھنٹوں کے اندر دوسرا، پھر اگلے 24 گھنٹوں کے اندر تیسرا۔ تو یوں 3 صدقے آپ کے کنزیکٹیو ہونے چاہیے۔ یہاں بھی بات توجہ کے ساتھ سننی ہے، بہت سے لوگ بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ جس طرح آپ نے 3 صدقے اکٹھے نہیں دے دینے، یعنی آپ شاپ پہ گئے، 3 مرغیاں لی، نیت کی، تینوں ذبح کروا دی، ایسا نہیں کرنا۔ بدھ جمعرات جمعہ، یہ نہ ہو کہ میں بدھ جمعرات جمعہ بول رہا ہوں، آپ فرض کر لو کہ بدھ جمعرات جمعہ ہے، بھائی میں تو مثال دے رہا ہوں کہ آج بدھ ہے اس لیے بدھ کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے جس دن عمل بند کرنا ہے یا جس دن صدقہ دینا ہے، آپ نے وہاں سے گننا شروع کرنا ہے، ہفتہ، اتوار، سوموار، یا جس طرح آج ہمارے ہاں بدھ ہے تو میں گن رہا ہوں بدھ جمعرات اور جمعہ۔
اب آپ نے 3 صدقے اکٹھے بھی نہیں دینے اور پھر آپ نے 3 صدقوں کے درمیان وقفہ بھی نہیں دینا. یہ کنزیکٹیو ہونے چاہیے. جس طرح میں بار بار بول رہا ہوں بدھ جمعرات جمعہ, یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے بدھ کو صدقہ دے دیا, 2-3 دن کا وقفہ ڈال دیا, پھر ایک صدقہ دے دیا, پھر 2 دن بعد پیسے آ گئے پھر صدقہ دے دیا. ایسا نہیں ہوگا. 3 صدقے جس طرح میں نے بار بار سمجھایا ہے یہ کنزیکٹیو ہے, کلیکٹیو بھی نہیں کرنے اور کنزیکٹیو کرنے ہیں, یعنی اکٹھے بھی نہیں دینے اور درمیان میں وقفہ بھی نہیں دینا. یہاں تک بات سمجھ آ گئی. پہلے ہم نے بات کی ہے ان لوگوں کی جو اعمال کر رہے ہیں زکات والے, اعمال کر رہے ہیں زکات والے. اسی طرح اب ہم نے بات کی ہے ان لوگوں کی جو اعمال کر رہے ہیں زکات کے بغیر والے. اب یہ بھی اپنے اعمال کو بند کرنا چاہتے ہیں, تو آپ میں سے کوئی شخص ہے وہ زکات والا عمل بھی بند کرنا چاہتا ہے, کوئی مجبوری ہے. اب یہ دونوں ایک ہو گئے, دونوں کیا ہو گئے, ایک ہو گئے. اب آپ نے دونوں گروہوں نے, چاہے آپ نے زکات والا عمل کیا ہے, چاہے آپ نے سورہ رحمان رشتے کی نیت سے پڑھی ہے یا ثواب کی نیت سے پڑھی ہے, آپ نے آیت کریمہ ثواب کے لیے پڑھا ہے یا کسی پریشانی کے لیے پڑھا ہے, آپ نے 3 صدقے دے دیے ہیں. کتنے صدقے دے دیے؟ 3. اسی طرح جنہوں نے زکات والا عمل کیا ہے وہ 7 مرتبہ روزانہ سورہ مزمل پڑھ رہے تھے, 9 مرتبہ پڑھ رہے تھے, 11 مرتبہ پڑھ رہے تھے. اب کوئی شرعی عذر آ گیا ہے, اب وہ زکات کی تکرار بھی بند کرنا چاہتے ہیں. جس طرح یہ بند کرنا چاہ رہے ہیں اس طرح وہ بھی بند کرنا چاہ رہے ہیں. تو سیم جس طرح انہوں نے 3 صدقے دیے ہیں اپنی جان کے, وہ بھی اپنی حیثیت کے مطابق 3 صدقے دے گا. اگر مالدار ہے تو بڑا جانور دے گا, اگر کم حیثیت ہے تو چھوٹا جانور دے گا, اور اگر بالکل ماڑا ہے تو پھر مرغی سے کام چلانا ہے. یعنی 3 مرغیاں بطور صدقہ دینی ہے, ایک بدھ کو, جمعرات کو, پھر جمعے کو. 3 اکٹھی بھی نہیں دینی اور تینوں میں وقفہ بھی نہیں ڈالنا. اب یہ دونوں گروہ یا دونوں کلاسز اکٹھی آ رہی ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اکٹھی آ رہی ہیں. اب صدقے دے دیے, صدقات ہم نے ادا کر دیے, زکات والے عمل نے بھی صدقہ دے دیا, یہ جو کھلا پڑھ رہے تھے انہوں نے بھی صدقہ دے دیا. کھلے عمل کی بھی انرجی ہے, زکات والے عمل کی بھی انرجی ہے. انہوں نے صدقات 3 دے کر بند باندھ دیا, انہوں نے بھی صدقات 3 دے کر بند باندھ دیا. یہ جو ان کے عمل کی انرجی ہے وہ ادھر انشاءاللہ نہیں آئے گی, یہ بیریئر آ گیا, یہ بفر زون آ گیا. اسی طرح زکات والے عمل کی جو انرجی ہے وہ عامل کی طرف نہیں آئے گی, یہ بیریئر آ گیا ہے, مگر انرجی موجود ہے. یہ نہیں بھولنا کہ اتنا بیان سن کے کپڑے جھاڑ کے نکل جاؤ, ٹنگے جاؤ گے. ابھی تو کام سارا شروع ہوا ہے, اصل بیان تو اب ہے, راز تو اب دینا ہے میں نے آپ کو. آپ نے ابھی محض بند باندھا ہے, سیلاب کا پانی آ رہا ہے, آپ نے ابھی بند باندھا ہے, کسی وقت بھی یہ بند ٹوٹ سکتا ہے. تو جب بند ٹوٹ گیا تو کیا ہوگا؟ ایک نہیں تیری 7 نسلیں ٹنگی جائیں گی. تو پہلا کام ہم نے کیا کیا, زکات والے اعمال تھے بند کرنے تھے, ہم نے 3 صدقات کر کے بند باندھ دیا, بیریئر کھڑا کر دیا. اسی طرح کھلے اعمال تھے, مقاصد حاصل ہو گئے یا نہ ہوئے, اب ہم نے بند کرنے ہیں یا چینج کرنے ہیں, تو ہم نے صدقات کر کے بند باندھ دیا. اب یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے نئی. جو وہ انرجی اعمال کی موجود ہے, جو اثر ان اعمال کا موجود ہے, وہ کہاں جائے گا؟ اس اثر کو زائل کرنے کے لیے آپ کو دن میں اور رات میں 2000 مرتبہ درود مغفرت پڑھنا پڑے گا اور 7 سائیکل پڑھنا پڑے گا 21 دن کے, یا آپ کو 6 مہینے مسلسل 2000 مرتبہ روزانہ درود مغفرت پڑھنا پڑے گا. تب جا کر وہ انرجی نیوٹرلائز ہوگی, اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان سے آپ محفوظ ہوں گے. تو یوں آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ جو آپ نے عمل کیا ہے, چاہے وہ زکات والا ہے چاہے وہ بغیر زکات والا ہے, اگر تو اس کی تعداد ہے تھوڑی تو فوراً بند کر دو.
کیا کر دو؟ فوراً بند کر دو. اگر اس کی تعداد ہے زیادہ تو پھر آپ نے آہستہ آہستہ کر کے بند کرنا ہے. مثال کے طور پہ میں نے سورہ طارق کا عمل بتایا، تو جو لوگ 111 بار پہ گئے تو میں نے انہیں کیا بتایا تھا کہ آپ نے ہر ہفتے 10 کم کرتے جانا ہے. ایسے ہی بتایا تھا نا. ایک دم بند نہیں کرنا، کیونکہ ایک دم بند کرو گے آپ سے بند نہیں باندھا جائے گا. کیوں؟ جب صدقہ دینا پڑنا ہے نا، شافی کے کہنے پہ موت پڑنی، یہ مرغی کے گلے پہ چھری نہیں چلنی، یہ تیرے گلے پہ چلنی، یہ تیرے گلے پہ چلنی ہے. صدقہ دینا اسی وقت آسان ہوتا ہے جب عامل کہتا ہے کالا بکرا لے کر آؤ. پھر تو بیوی کا، ماں کا زیور بیچ کے بھی لے جاتے ہو. جب شافی کہتا ہے صدقہ دو اللہ کے نام پہ، یہ بڑا اوکھا ہے، بڑا اوکھا. لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو کروڑ پتی ہوتے ہیں لیکن قربانی نہیں کرتے، صدقہ خیرات نہیں کرتے. اللہ کے نام پہ دینا بڑا مشکل ہے، غیر اللہ کے نام پہ دینا بڑا آسان ہے. عاملین کے کہنے پہ دینا بڑا آسان ہے، بلی دینا بڑا آسان ہے، یا کسی کو خوش کرنے کے لیے ہدیہ دینا بڑا آسان ہے، مگر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا بڑا مشکل ہے. تو جب آپ نے اعمال کیے ہیں، بڑے بڑے اعمال کیے ہیں، ان کو ایک دم نہیں آپ بند کر سکتے، ایک دم آپ بند نہیں کر سکتے، آہستہ آہستہ بند کرنے. جس طرح میں نے اپنے عمل کی مثال دی کہ سورہ طارق جو لوگ پڑھ رہے تھے تو میں نے انہیں کیا کہا کہ جب آپ کو مقصود حاصل ہو جائے تو آپ نے ہر ہفتے 10 دانے کم کرتے جانا ہے، تعداد کو کم کرتے جانا ہے. آہستہ آہستہ آپ نے بند کرنی ہے. پھر آخر پہ آپ صرف 11 پہ آ جائیں گے، پھر اس کو آپ ایک ایک کر کے کم کریں گے اور آخر پہ 3 بار ہوگی اور 3 بار آپ نے ساری زندگی پڑھنی ہے. اب آپ نے صدقات دے دیے، بند باندھ دیا، انہوں نے بھی صدقات دے دیے، بند باندھ دیا. اب وہ جو انرجی کھڑی ہے اس انرجی کو آپ نے نیوٹرلائز کرنا ہے. جو آپ کے اورا کے اندر، آپ کے لطائف کے اندر سورہ مزمل کی انرجی آ چکی ہے، ماحول کے اندر سورہ مزمل کی انرجی آ چکی ہے، سورہ رحمان کی انرجی آ چکی ہے. اس طرح کسی نے آیت کریمہ سوالات پڑھا ہے، اس کے اورا کے اندر وہ انرجی آ چکی ہے، اس کے الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کے اندر یعنی ماحول کے اندر انرجی آ چکی ہے. جب آپ 21 دن کے 7 سائیکل درود پاک کے مکمل کرو گے، یعنی اپروکسیمیٹلی 41-42 ہزار درود پاک آپ پڑھو گے ایک سائیکل کے اندر، تو یوں آپ 7 سائیکل مکمل کرو گے. اگر آپ کو سائیکل کا حساب یاد نہیں رہتا تو آپ نے جٹاکا طریقے سے بات کو یاد رکھنا ہے کہ 6 مہینے تک آپ نے کوئی تو انہوں کتنے سمجھ آ نہیں، میں فلو میں کہہ جانا تھا بھی کنا چ انگلیاں مارو تے اکھاں بھی ملو. آج آپ نے عمل بند کر دیا، صدقات دے کے بند کھڑا کر دیا، بند باندھ دیا. اگلے 6 مہینے سوائے نماز کے اور قرآن کی تلاوت، وہ بھی زیادہ سے زیادہ 2 رکوع 4 رکوع، اس سے اوپر نہیں کر سکتے. ان 2 اعمال کے علاوہ آپ کوئی عمل نہیں کریں گے. سارا وقت آپ نے درود پاک پہ لگانا ہے. کم از کم تعداد میں نے بتا دی ہے 2000. اوپر آپ پڑھو گے تو اتنا ہی نفع آپ کو زیادہ ہوگا، آپ بالکل کرسٹل کلیئر ہو جاؤ گے. اگر آپ نے ان 6 مہینے کے دوران وہ عمل تو چھوڑ دیا، صدقات بھی کر دیے، مگر ساتھ دیگر اعمال کرنا شروع کر دیے. اگر آپ نے آنکھیں کھول کر میرا بیان سنا تھا یا کھلے کانوں سے بیان سنا تھا تو میں نے کیا کہا تھا کہ جب کسی عمل کی انرجی موجود ہوگی اس کے ساتھ آپ کوئی بھی عمل کرو گے، یہ اس کے ساتھ ٹکرائے گا، آپ رجت کا شکار ہو جاؤ گے. اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ والو، بار بار اس بیان کو انتظار کرو. جب یہ آن ایئر ہو جائے آپ نے دوبارہ سننا ہے، سمجھنا ہے، اس کی مطابق پھر آپ نے اعمال کو بند کرنا ہے. اسی طرح جو آن لائن سن رہے ہیں انہیں بھی میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن پھر بھی آپ اس بیان کو دوبارہ سنیں. 6 مہینے کے دوران آپ صرف 5 وقت کی نماز پڑھیں گے اور قرآن کی تلاوت کی حد میں نے کیا بتائی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 1 پاؤ، 2 رکوع 3 رکوع، زیادہ سے زیادہ 4 رکوع. اس سے زیادہ قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس کی ایک اپنی انرجی ہے. اور اسی طرح آپ نے معمولی سے جو مسنون اذکار ہیں وہ کر لینے ہیں. بعد نماز فجر
اور بعد نماز مغرب، بس اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ 2 بار دہرا چکا ہوں، تیسری بار دوبارہ دہرا رہا ہوں، اگر آپ نے رشتوں کے لیے کوئی عمل کیا ہے، بیٹوں کی نوکری کے لیے کوئی عمل کیا ہے، گھر میں کوئی پریشانی تھی، جلالی یا جمالی جو بھی عمل کیا ہے، اگر آپ نے عمل آج بند کر دیا ہے میرے کہنے پہ یا میرا بیان سننے پہ، بند بھی باندھ دیا ہے، صدقات بھی دے دیے ہیں، اس طرح کامیابی جن کو ہوئی ہے انہوں نے شرینی بھی بانٹ دی ہے، نوافل بھی پڑھ لیے ہیں اور صدقہ بھی دے دیا ہے۔ اس طرح تیسرے وہ جو زکوٰۃ کی تکرار کر رہے تھے، آج کسی وجہ سے وہ تکرار بھی بند کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے صدقات بھی دے دیے ہیں، بند بھی باندھ دیے ہیں۔ یہ تینوں گروہ اب اگلے 6 مہینے کوئی وظیفہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ یہ جو انرجی ہے جس بھی عمل کی ہے، سورہ مزمل کی ہے، سورہ رحمان کی ہے، آیت الکرسی کی ہے، آیت کریمہ کی ہے، جو ہی آپ کوئی ثواب کے لیے یا کسی بھی نیت سے عمل کرو گے، یہ انرجی اس کے ساتھ ٹکرائے گی، یہ عمل فاسد ہو جائے گا۔ تو جب پھٹا ہوا دودھ پیو گے تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، صرف آپ کو اپنا یہ والا ہزار بند نکال کرنا، وہ لاسٹک ڈالنا پڑے گا، بس اور کچھ نہیں ہوتا، یا چڈی پہننی پڑے گی اور کچھ نہیں ہوتا، دفتر سے چھٹی کرنی پڑے گی اور کچھ نہیں ہوتا۔ اور اگر زیادہ ڈی ہائیڈریشن ہو گئی تو 14 میٹر چیئرمین دا لٹھا، تنیاں کس کے 7 پتے بیری دے نیم گرم پانی، کلمہ شہادت، زیادہ سے زیادہ اتنا ہی ہوگا، اور کیا ہوگا؟ آج نہیں مرو گے تو کل مر جاؤ گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا، ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ رولیں گی تیری نسلیں، تیری قبر پہ جا جا کے پیشاب کریں گے، روئیں گے تیرے بچے، پھر تجھے پتا چلے گا کہ شافی کیا کہتا ہے، کہ عملیات کیا ہے، قرآن کی طاقت کیا ہے۔ اللہ کیا فرمایا؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ اتارتے تو اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے پہاڑ لرز اٹھتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ہم نے قرآن کو مذاق سمجھا ہوا ہے؟ اللہ بولو، ہم تو آپ کو لاجیکلی، عقلی طور پہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ انرجی ہے۔ تو اگر آپ نے 6 مہینے کے دوران کوئی نیا عمل شروع کر لیا کہ چلو یہ ثواب، یہ 2 تسبیحیں کر لیتی، بھائی میں گناہ کی بات کر رہا ہوں، میں نے کہا یہ ثواب نہیں ہے، بات انرجی کی ہو رہی ہے۔ پہلے یہ کھاتا کلیئر کرو جو پہلے کر چکے ہو، چاہے اس سے نفع ہوا ہے یا نہیں، کامیابی ملی ہے کہ نہیں، پہلے وہ 6 مہینے دن رات درود پاک پڑھو گے تو وہ انرجی جا کر نیوٹرلائز ہوگی۔ پھر 6 مہینے کے بعد آپ نے کوئی بھی جلالی عمل کرنا ہے یا جمالی عمل کرنا ہے، then you will be eligible for next وظیفہ۔ اگر آپ نے انرجی جو ہے اس کو نیوٹرلائز نہیں کیا، اس کو ریموو نہیں کیا، کلیئر نہیں کیا، 6 مہینے کے دوران تمام صدقات بھی کر دیے، پروٹوکول شرائط پوری کر دی، لیکن 6 مہینے کے دوران آپ جو ہے وہ وظائف کرنے سے باز نہیں آئے، چاہے اجر و ثواب کے لیے، تو یہ انرجی اس انرجی سے ٹکرائے گی، آپ کا سارا نظام زندگی پیرالائز ہو جائے گا، مفلوج ہو جائے گا، آپ جکڑ کا شکار ہو جاؤ گے، بندش کا شکار ہو جاؤ گے، پھر کوئی دوائی آپ پہ اثر نہیں کرے گی اور کوئی وظیفہ آپ پر اثر نہیں کرے گا۔ 3 4 5 مہینے آپ کے اوپر یہ کیفیت رہے گی، یعنی آپ بالکل منجمد ہو جاؤ گے، فریز ہو جاؤ گے۔ کیا ہو جاؤ گے؟ فریز ہو جائے۔ جس طرح پہلے بادشاہ نا وہ دیوار کے اندر چن دیتے تھے، تمہیں چن دیا جائے گا، تم فریز ہو جاؤ گے۔ جب 3 4 مہینوں کے اندر بھی آپ کا یہ والا مسئلہ، یہ جو فریز ہوا، یہ حل نہ ہوا، بندش نہ کھولی، پھر اس کا اثر بعد اتنا آئے گا کہ تیرے سے روکا نہیں جائے گا۔ اب تیرے بچے متاثر ہوں گے، تیرا کاروبار متاثر ہوگا، تیری صحت متاثر ہوگی، تیرے رشتے متاثر ہوں گے، یعنی چاروں پول بلاک ہونا شروع ہو جائیں گے، تو مکمل رجت کا شکار ہو جائے گا۔ پھر تو جو پڑھتا جائے گا، پھر شافی نے امت کو ایک ہی بات سمجھائی ہے، تو لیندہ جائے گا، یعنی جو پڑھتا جائے گا تو قبر میں زندہ اترتا جائے گا، پہلے خود اترے گا، پھر اپنی اگلی 7 نسلوں کو بھی اتار دے گا۔ یہ ساری معلومات آپ کے لیے بھی ہیں اور آصفہ شاہ صاحبہ کے لیے بھی ہیں، جن کا تعلق علامہ اقبال ٹاؤن لاہور سے ہے، کہ انہوں نے سورہ رحمان 7 بار روزانہ پڑھنے کا عمل کر لیا ہے اور کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیا ہے۔ اب انہوں نے کیا کرنا ہے؟ کیونکہ کامیابی ملی ہے، 2 رکعت نماز نفل شکرانہ بھی وہ پڑھے گی،
میٹھا بھی بانٹے گی، یعنی جس کو شرینی بانٹنا یا خیرات کرنا، اور ایک صدقہ بھی اپنی جان کا دیں گی، کیونکہ سورہ الرحمن کی تعداد تھوڑی ہے، ایک دم بند کر دیں، یک لخ بند کر دیں گے، یعنی آہستہ 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 پیچھے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بیان سنیں، آج ہی بند کر دیں۔ اب انہوں نے کیا کرنا ہے آصفہ صاحبہ نے، کہ 6 مہینے تک کان بند، آنکھیں بند، منہ بند، صرف کملی والے پہ درود پڑھنا ہے، تاکہ جو سورہ الرحمن کی انرجی ہے وہ ریموو ہو جائے، ہمارا اورا جو ہے وہ نیچرل ہو جائے، یعنی اس کے اندر جو اضافی انرجی آ گئی ہے سورہ الرحمن کی وہ بیلنس ہو جائے، تاکہ ہماری زندگی کا توازن جو ہے وہ برقرار ہے۔ 6 مہینے کے بعد بالفرض یہ آصفہ صاحبہ ہیں، ان کو ضرورت پڑتی ہے شوہر کو دم چھلا بنانے کے لیے، اور اپنی ساس کی زبان بندی کے لیے، یا اسی طرح جو آپ کی نندے ہیں یعنی آصفہ صاحبہ کی، ان کو گھر سے نکالنے کے لیے یا علیحدہ ہونے کے لیے کوئی وظیفہ کرنا پڑتا ہے تو وہ 6 مہینے کے بعد کرے گی۔ اسی طرح اگر آپ نے کوئی عمل کیا تھا، جس طرح میں نے کہا کہ آیت کریمہ پڑھا تھا، سورہ بقرہ پڑھی تھی، سورہ الرحمن پڑھی تھی، یا کوئی بھی عمل کیا تھا، آج آپ نے صدقات دے کر بند باندھ دیا، 6 مہینے آپ درود پاک پڑھیں گے، اور اگر 6 مہینے کے بعد کوئی پریشانی، کوئی حاجت آ جاتی ہے، آپ عمل کرنا چاہتے ہیں، تو بالکل آپ شرائط کے ساتھ کوئی نیا عمل کر سکتے ہیں۔ مختصر یہ کہ مکمل عمل بند کرنے کے بعد دوسرا عمل اگر شروع کرنا ہے تو اس کے درمیان 6 مہینے کا وقفہ ہونا ضروری ہے، اور اس وقفے کے دوران آپ صرف قرآن پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی ایک پاؤ، زیادہ سے زیادہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، اور سارا دن کملی والے پہ درود پاک پڑھیں گے۔ یہاں ایک نقطہ ہے، میں بھی واضح کر دیتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ جنگ کامیابی کے ساتھ جیت جاؤں، بالکل سائیڈ ایفیکٹ نہ آئے، تو آپ نے درود مغفرت 1000 بار دن میں اور 1000 بار رات میں پڑھنا ہے۔ جو وقت آپ کو بیٹھ کر درود پاک پڑھنے کا مل جائے تو آپ کوشش کریں کہ درود مغفرت بھی پڑھیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ درود ابراہیم بھی پڑھیں، کیونکہ جو نفع یا جو ہیلنگ انرجی، جو پازیٹیو انرجی درود ابراہیم سے ملتی ہے وہ کسی اور سیگے سے نہیں ملتی۔ لیکن درود ابراہیم کو چلتے پھرتے نہیں پڑھنا، چاہے ایک تسبیح کرو، 100 بار پڑھو، صبح شام پڑھو، بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر پڑھو۔ اب یہ میں نے مکمل پروٹوکول یا مکمل روڈ میپ یا مکمل طریقہ آپ کو دے دیا ہے کہ آپ نے اعمال کو بند کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ والے اعمال ہوں یا بغیر زکوٰۃ والے اعمال ہوں، یا وہ اعمال جن پہ ہمیں کامیابی ملی ہے یا وہ اعمال جن پر ہمیں کامیابی نہیں ملی، مایوسی ملی ہے، ناکامی ملی ہے۔ آپ نے 6 مہینے تک کوئی عمل نہیں کرنا۔ ان 6 مہینوں کے اندر آپ نے نیگیٹو انرجی شاور کٹ 4K کی ہے، وہ آپ نے استعمال کرتے رہنا ہے، وہ آپ نے استعمال کرتے رہنا ہے۔ ڈیلی آپ نے نہانا ہے اس کے ساتھ، اس کا طریقہ مکمل 4K والوں کے ساتھ آپ رابطہ کریں، وہ آپ کو گائیڈ کریں گے کہ کیسے نہانا ہے، تاکہ جتنی بھی اورا کے اندر انرجی ہے وہ ختم ہو جائے۔ دوسرا، آپ نے بھرپور مشک سندل، 4K کی انرجائزڈ خوشبو ہے مشک سندل، وہ آپ نے خوشبو نماز پڑھتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، اور خاص طور پہ درود پاک پڑھتے ہوئے، مشک سندل۔ مشک سندل دونوں طرح سے موجود ہے، اگر آپ سپرے فارم میں لینا چاہیں سپرے فارم میں بھی 4K سے آپ کو مل جائے گی، اگر آپ کو عطر پسند ہے تو عطر فارم میں آپ فریگرنس آئل لینا چاہتے ہیں تو آپ کو آئل فارم میں بھی یعنی عطر فارم میں بھی 4K سے انرجائزڈ مل جائے گی۔ تو یہ 2 لوازمات ہیں جن کا ہونا ضروری، ایک نیگیٹو انرجی کٹ آپ نے منگوانی ہے ہر 21 دن کے بعد، اس سے نہانا ہے ڈیلی، اور دوسری آپ نے خوشبو استعمال کرنی ہے مشک سندل، تاکہ ہر وقت آپ کا بدن، آپ کا لباس، آپ کا ماحول معطر ہے، کوئی بھی انرجی آپ کے قریب نہ آئے۔ کیونکہ اب آپ کیا کر رہے ہیں، بیلچہ چلا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، بیلچہ چلا رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں۔ تو جب کسی انرجی کو ریموو کیا جاتا ہے یا برن آؤٹ کیا جاتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کا رد عمل آتا ہے، اس کا ریئیکشن آتا ہے، تو اس ریئیکشن سے بچنے کے لیے میں نے کیا کہا کہ آپ نے نیگیٹو انرجی کٹ بھی استعمال کرنی، ڈیلی نہانا بھی ہے۔ اب موسم بدل گیا ہے، اب کوئی عذر نہیں ہے۔
اور اسی طرح آپ نے مشک سندل خوشبو بھی استعمال کریں تو انشاءاللہ العزیز جس طرح میں نے پوری جان مار کے ایمانداری کے ساتھ پورا پروٹوکول پورا نظام آپ کے سامنے رکھا ہے کہ وظائف کو بند کیسے کرتے ہیں، چاہے وہ زکوٰۃ والے ہوں چاہے وہ بغیر زکوٰۃ والے ہوں، اگر میری ہدایات پہ عمل کرو گے تو اللہ کی رحمت سے کبھی امید ہے 1% بھی آپ کا نقصان نہیں ہوگا۔ اور اگلی بار پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو باتیں میں نے آپ تک پہنچائی ہیں، جو امانت تھی، یہ پہلے آپ نے سنی بھی نہیں ہوں گی۔ تو اللہ رب العزت ہماری اس کوشش کو، محنت کو قبول و منظور فرمائے۔ اگلی جو گڈ نیوز ہے یا جو بات یا خبر میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، دنیا بھر میں وہ لوگ جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا آج کا بیان سن کر وہ اعمال کو جو ایک طریقہ کار ہے اس کے مطابق بند کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو لوازمات کی ضرورت ہوگی 4K کی، تو 4K کے لوازمات اب پوری دنیا میں دستیاب ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے اس مشکل وقت سے آپ کی دعاؤں کی بدولت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم کی بدولت ہمیں نکال دی ہے۔ اب آپ 4K کی کوئی بھی پروڈکٹ 7 دن کے اندر اندر دنیا بھر میں کہیں پہ بھی اپنے گھر بیٹھے منگوا سکتے ہیں، DHL کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس لیپڈ کمپنی ہے اس کے ساتھ، اور دیگر جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں یعنی کوریئر کمپنیز ہیں، کارگو کمپنیز ہیں، ان کے ساتھ 4K کے ایگریمنٹس ہو گئے ہیں۔ 2 ہفتے پہلے مسقط، عمان اور رشین اسٹیٹ یعنی روسی ریاستیں، وہاں تک 4K کی رسائی نہیں تھی، الحمدللہ وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اب عمان میں بھی، مسقط میں بھی، روس کی کسی بھی ریاست میں بھی منگوائیں تو 7 دن کے اندر اندر آپ کو لوازمات آپ کے گھر نومینل کارگو چارجز پر اویلیبل ہوں گے، اس لیے اب آپ کا کوئی عذر نہیں۔ اسی طرح پہلے جب لوگوں کا علاج شروع ہوا، جب 4K کا پلیٹ فارم بنایا گیا، تو جو اوورسیز ہمارے کلائنٹس ہیں یا ہمارے مریدین متعلقین ہیں یا ہمارے پیشنٹس ہیں، تو ان کو 4K کی پروڈکٹس یا لوازمات دستیاب نہیں تھے، ان کا شرعی عذر تھا۔ توجہ رکھیے گا، ان کا کیا تھا؟ شرعی عذر تھا، معذور تھے۔ تو میں نے ان کو رائے دی تھی، کیا رائے دی تھی؟ کہ آپ صدقہ خیرات کے ذریعے کمپنسیٹ کرنے کی، ازالہ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو لوازمات مل جاتے ہیں، کوئی آپ کا پیارا پاکستان آ رہا ہے اس کے ہاتھوں منگوا لیں، اٹس اوکے۔ اور اگر آپ نہیں منگوا سکتے تو آپ صدقہ خیرات جو ہے وہ کرتے رہیں، باقی اللہ سے دعائیں کرتے رہیں، ساتھ ساتھ جو اعمال میں بتا رہا ہوں وہ کرتے رہیں، اللہ آسانیاں فرمائے گا۔ اب یہ اجازت ختم کر دی گئی ہے، اب یہ رعایت ختم کر دے گی۔ اب چاہے کوئی پاکستان میں ہے چاہے کوئی باہر ہے، اب کوئی رعایت نہیں ہے اور کسی کے بھی نقصان کا شافی ذمہ دار نہیں ہے۔ جس طرح میں نے بتایا ہے ایسے چلو، اس دنیا میں بھی ذمہ دار ہوں، کل قیامت کے دن بھی ذمہ دار ہوں گا۔ اپنی مرضی کے مطابق چلو گے، کبھی غربت کا چورن بیچو گے اور کبھی غفلت کا چورن بیچو گے، کبھی معذوری کا چورن بیچو گے، کبھی یادداشت کا چورن بیچو گے، میں بھول گیا تھا، اب یہ چورن شافی خریدنے والا نہیں۔ جو